السلام علیکم 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے وقاص ولانا نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں. الحمدللہ. وقاص بہت شکریہ. وقاص، بلوچستان کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ افسوسناک ہے اور دردناک بھی ہے. ابھی جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ 27 جولائی کو بلوچستان میں کیچ کے علاقے سے 7 مزدوروں کو اغوا کیا گیا تھا. ایک مزدور کو تو فائرنگ کر کے اس وقت شہید کر دیا گیا، اور اب جو بقیہ 6 مزدور تھے ان کی لاشیں ملی ہیں. یہ حالات جو ہے یہ کب تک آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہوں گے؟ آپریشن بھی جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کب تک بہتری آئے گی اور کب تک یہ لاشیں ہم اٹھاتے رہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بڑا افسوسناک واقعہ ہے یہ، اور یہ تو ابھی بی ایل اے کو ختم کر کے ہی یہ کام ہوگا، اور بی ایل اے تقریباً ختم ہو چکی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان کی ترقی میں سب سے زیادہ کردار کس کا ہے؟ پنجاب کا. بلوچستان کی ترقی میں سب سے زیادہ کردار کس کا ہے؟ پنجاب سے جانے والی مین پاور کا، مزدوروں کا، فنڈز بھی، ہر چیز. ٹھیک ہے. بلوچستان کے اندر اگر، کیونکہ معذرت کے ساتھ برا نہ منائے کوئی، لیکن بلوچ جو چند، زیادہ نہیں، باقی بڑے محنت کش ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن چند لوگوں نے ایک فیشن بنایا ہے کہ آپ لوگوں نے کام نہیں کرنا. یو آر دا آنر آف لینڈ. مجھے بتائیں کہ آنر آف لینڈ اس کا یہ مطلب ہے بندہ کام ہی نہ کرے؟ اب کام کرنے کے لیے گیپ فل ہوتا ہے. اس گیپ کو فل کرنے کے لیے، گیپ پیدا ہوتا ہے، اس گیپ کو فل کرنے کے لیے یہاں سے لوگ جاتے ہیں. اب یہ ان کو مارتے ہیں. اور جس طرح سے ہمیشہ پنجابیوں کی شناخت پوچھ کے ان کے آئی ڈی کارڈ دیکھ کے ان کو شہید کیا جاتا ہے. 6 تربت کے علاقے میں 6، ایک پہلے ہو گیا. 6 مزدوروں کو جو اغوا کیا، 4 پنجابی تھے. اب مجھے بتائیں ان کا کیا قصور تھا؟ ان کا قصور پنجابی ہونا. ابھی میرے پاس یہ پوری رپورٹ ہے، میں آپ کے سامنے یہ رپورٹ بھی پڑھ کے دے دیتا ہوں کہ اکثر اصل میں اس میں واقعہ کیا ہوا. اب مجھے یہ بتائیں کہ 11 جولائی کو، ایک ماہ یعنی اسی جولائی کے اندر 11 مزدوروں کو اغوا کر کے بے دردی سے قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. ان کا قصور کیا ہے؟ کہ وہ رزق کمانے گئے ہیں. ان کا قصور یہ ہے کہ وہ اپنے بلوچ بہن بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے گئے. ان کا قصور یہ ہے کہ بلوچستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے گئے. ان کا قصور یہ ہے کہ وہ پاکستانی ہیں. ان کا قصور ہے کہ وہ ایک مسلمان ہے. ان کا قصور یہ ہے کہ وہ ایک پاکستان کا رہنے والا ٹیکس پیئر ہے، مزدور ہے، غریب ہے. اس کا قصور یہ ہے کہ وہ نہیتا ہے. اس کا کیا قصور ہے؟ یہ جو 11 اس ماہ کے اندر 11 گھرانے تباہ کیے ہیں، اس کا جواب کون دے گا؟ یہ کوئی انسان تو نہیں کر سکتا. آزادی کی تحریکیں ایسے تو نہیں چلتی. ظاہر ہے حقوق کی تحریکیں ایسی تو نہیں چلتی. حقوق کی تحریک یہ تو بکواس ہے نا. آپ حقوق کے نام پہ حقوق کی تحریک، ان مزدوروں کو مار کے آپ کو حقوق مل جائیں گے؟ قطعاً نہیں. ان مزدوروں کو شہید کر کے آپ کو آزادی مل جائے گی؟ نہیں ملے گی. ایک ہی چیز ملے گی، وہ ہے ان کے آقا کو تسکین. پاکستان میں کیوس، بلوچستان میں ترقی کی راہ میں رکاوٹ، بلوچستان کا نام خراب، بلوچستان کو نو گو ایریا بنانے کا جو ان کا پلان ہے، ان کی خواہش ہے جو، وہ شاید اس کی طرف یہ گامزن ہو جائیں. مجھے بتاؤ ایسے بلوچستان کا، چلے ٹھیک ہے، میں آپ کا ایک آرگومنٹ بائے کرتا ہوں. آپ بڑی دیر سے لگے ہوئے ہیں جی ہمیں الگ وطن دے دیں. ٹھیک ہے، حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے. چلیں، ایسے وطن کا تم کیا کرو گے جہاں پر کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جہاں پر ہراس ہوگا، خوف ہوگا، جہاں پر مزدوروں کی لاشیں ملیں گی، جہاں لوگ جاتے ہوئے 1 کروڑ دفعہ سوچیں گے، جہاں پر کراچی سے کوئی نہیں آ پائے گا، کہیں سر بھی، جہاں پر پنجاب کی اس بیلٹ میں جو کہ آپ کے بارڈر کے ساتھ ہے، وہاں سے لوگوں کا آنا جانا، انہیں نہیں پتا کہ ہم بلوچستان میں کھڑے ہیں، پنجاب میں کھڑے ہیں، وہ بھی ناپ تول شروع کر دیں گے. ایک بات بتاؤں آپ کو، کشمیر کے کمیٹی نے، خونی کمیٹی، کالعدم کمیٹی، جو بھارت کے پٹھو ہیں، انہوں نے پولیس والوں کو مارا. انہوں نے ان ٹرکوں کو آگ لگائی. جو بندے پنجاب سے کشمیر کے اندر سامان لے کر جاتے تھے، ترسیل کرتے تھے، ان کو
مارا انہوں نے, ان کے ٹرکس کو جلایا, پولیس ان کو کھلواتی رہی کہ یار یہ آپ نے جو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے اس کو کھولو تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. اب کیا کشمیر کے لوگوں نے کشمیر ایکشن کمیٹی کا ساتھ دیا؟ نہیں دیا. آپ نے الیکشنز کے اندر دیکھ لیا ہے, اس دن میں کشمیر کمیٹی کا کوئی نام بھی نہیں تھا, مسترد کر دیا. ظاہر پتہ ہے عوام. اسی طرح بلوچ اور پشتون نے بی ایل اے اور ان کے تمام سہولت کاروں کو مسترد کر دیا. ایسا ہی کرتے کیا ہیں یہ؟ کرتے یہ ہیں کہ فینومنا ان کا ایک ہے, میں 1 کروڑ دفعہ یہاں پر بتا چکا ہوں, فینومنا ایک ہے کہ ایک جگہ کو گھیرو, علاقے کو کارڈن آف کرو, وہاں پر دہشت گرد, وہاں سب سے پہلے نصاب کو چینج کرو, کوشش کرو. اب ریاست کو پتہ نہ چلے, ریاست تو دیکھ رہی ہے, ریاست یہاں پر ہمدردی اور ماں کا رویہ اختیار کرتی رہتی ہے, لیکن جب پانی ناک سے اوپر جاتا ہے تو ریاست ایکشن لیتی ہے. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ تب تک اتنے آگے جا چکے ہوتے ہیں کہ پھر واپسی کے راستے تھوڑے سے کٹھن ہو جاتے ہیں, فورس یوز کرنی پڑتی ہے. جیسے آپ کے ساتھ ہی کشمیر میں ہوا ہے, کیا ہوا ہے, پہلے دن سے فورس یوز ہونی چاہیے تھی جب ان سے مذاکرات کر رہے تھے. آئی واز اگینسٹ دیٹ مذاکرات. چھوڑ دیں یہ مذاکرات, یہ پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں, پولیٹیکل لوگ ایسے ہوتے ہیں, ان کے ہولیے ایسے ہوتے ہیں. مذاکرات جتھے ہیں, ٹیبل پر بیٹھنے والے لوگ M4 اٹھاتے ہیں, ٹیبل پر بیٹھنے والے لوگ ہیئر آف 1 ہیئر آف 2 کرتے ہیں, ٹیبل پر بیٹھنے والے لوگ مزدوروں کی لاشیں جلاتے ہیں, ٹیبل پر بیٹھنے والے لوگ ابھی افسوس کے ساتھ ایک بلوچستان سے خاتون کی لاش ملی ہے, پریگننٹ خاتون کے ساتھ ریپ ہوا ہے اور اس کی لاش پھینکی ہے انہوں نے, بی ایل اے نے, اور اس کے باپ کی سٹیٹمنٹ چل رہی ہے. میں یہاں پر وہ سٹیٹمنٹ چلا سکتا ہوں لیکن میرا ضمیر اجازت نہیں دے رہا کہ یار کیسے, جسٹ امیجن, کیا ٹیبل پر بیٹھنے والے لوگ یہ کام کرتے ہیں؟ یہ تو ظالم درندے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ پہلے دن سے سبق مل گیا ہے, پہلے دن سے ہمیں کیا کرنا ہے, فورس استعمال کرنی ہے. ان لوگوں کو پہلے دن آپریشن ہو جانا چاہیے تھا, نہ کہ مذاکرات, جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس سے اگری کرتا ہوں. جب سے مذاکرات شروع ہیں, اب مذاکرات میں آپ نے ان کو ٹائم دے دیا. یہ جو کشمیر کے اندر لوگ بیٹھے ہیں ان کو 1-1.5 سال 2 سال, 2024 سے مسئلہ شروع ہوا تھا, تھوڑا سا پیک 25 میں. اب یہ اس وقت سے لے کر آج تک یہ گیدڑ جو ہے نا, یہ اپنے آپ کو شیر سمجھنے لگے. یار ہماری تو ہر بات مانی جاتی ہے, ہم تو یہ بھی کر دیں گے. وہ آپ انہوں نے مطالبہ 1 کیا, دوسرا کیا, تیسرا کیا, آپ نے پتہ نہیں 26 کے 2600 مطالبے ان کے مان لیے. ان کا آپ کو سمجھ نہیں آئی, ان کا ایک ہی مطالبہ ہے, کیوس کرنا. وہ کرائے کے ٹٹو ہیں, ان کو وطن سے کیا, ان کو پیسوں سے غرض ہے. وہ جہاں سے آ رہے ہیں, جب آپ کو یہ پتا چلا, آپ ابھی بھی اس طرح کی فورس نہیں یوز کر رہے, ابھی بھی کشن ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ادھر سے M4 کا فائر آتا ہے, جس طرح سے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں کو وہ نشانہ بنا رہے سب کچھ. لیکن دیکھیں کیونکہ ریاست جو ہے وہ ایک ماں کی طرح ہوتی ہے, اس پہ تو ہم لوگوں کا سب کا یقین ہے نا. اور وہ یہی بات کہ ابھی جب یہ نہیں کیا ہے تو یہ لوگ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں کہ جی خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. اس وجہ سے وہ ایک جو کہتے ہیں نا کہ کشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ان لوگوں کو عقل آ جائے. ان لوگوں کو عقل آ جانی چاہیے. اچھا وکاس, ان لوگوں کی یہ مسلح جتھوں کی جب ہم بات کریں تو ایک اور یہ بیان جو ہے نا یہ نظروں سے گزرا ہے کہ جی اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ کسی کو انٹرویو دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں مسلمان پیدا ہونے, میں یہ بات کرتے ہیں, یہ بات کرتے ہیں. اس سے پہلے مجھے میری 2 باتیں سن لیں بس. جی مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان کے اندر جو کلچر ہے, اختر مینگل کی بات پہ میں آتا ہوں. جی بلوچستان کے اندر جو کلچر ہے وہ کلچر میں عورت کی کتنی عزت ہے؟ بہت ہے. بلوچستان کے اصل بلوچوں کی, بالکل. پورے پاکستان کے کلچر میں عورت کی عزت ہے, بالکل ہے. عورت ورکنگ وومن ٹھیک ہے, لیکن کیا عورت کسی مسلح جتھے کی لیڈر بن سکتی ہے؟ مجھے بتائیں, ماڈرن سے ماڈرن علاقے کا بتا دیں. نہیں, کبھی بھی نہیں. کیا ہمارے جو پنجاب کے یہ علاقے ہیں یہاں پر مسلح جتھا یہ ہے کہ ایک عورت گاڑی سے اترے اور تکرار شروع کر دے اور چپیڑے مارنا شروع کر دے؟ کیا میں ہم اس حد تک ذرا مسلح ہے نا. ہاں وہ جو 1-2 ویڈیوز ہماری نظروں سے گزری ہیں کہ پولیس نے کسی ٹریفک والے نے روکا تو خاتون آ کے, کیا اس عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے؟ نہیں دیکھا جاتا نا.
اب بلوچ معاشرے میں ایک عورت شہناز ہو، مارنگ ہو، اس کی سہیلیاں ہوں، وہ کمانڈر ہیں کس کے خلاف؟ اپنے ہی بلوچستان کے خلاف. اور کیا کر رہی ہیں؟ امریکن ڈریس پہن کے، ان کی پینٹیں شرٹیں پہن کے، اپنے جسم کو عیاں کر کے کیا کرتی ہیں؟ ٹریننگ کرتی ہیں اتنے اکوپمنٹ کے ساتھ پہاڑوں میں جہاں پر سگنلز نہیں آتے، جہاں پر میں بتا رہا ہوں کہ گرمی اتنی ہوتی ہے سانس نہیں آتا بندے کو، وہاں پر ٹریننگ کر کے شوٹنگ کرتے آتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں سے بیشتر کی ویڈیوز جو ہیں وہ افغانستان کے علاقے کا نہار والا ایریا، وہاں سے ویڈیوز بنا کے سرکولیٹ کی جاتی ہیں اور اس کو بلوچستان کہا جاتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ افغان طالبان کے ہاتھوں بلوچ کو اب اٹھنا چاہیے. افغان طالبان کے ہاتھوں یہی تمہاری بچیاں جن کو تم روکتے نہیں ہو اور یہ بی ایل اے میں چلے جاتی ہیں، ان کے ہاتھوں روزانہ رات کو ریپ ہوتا ہے ان کا. استغفر اللہ رب. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، استغفر اللہ. یہ بھرا پڑا ہے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے آئے دن. ان کا کرائٹیریا ایک ہے، خوبصورت لڑکی پکڑو، اس کا دماغ چینج کرو، اس کے ساتھ غلط کاریاں کرو، اس کو اپنے وش. دیکھو ان کی، میں صحیح بتا رہا ہوں، یہ جتنی خواتین ہیں، جتنی اس وقت بی ایل اے کے اندر موجود ہیں، یہ کیا بغیرتیاں کرتی ہیں. یہ ان کو پکڑتے ہیں، معصوم لڑکیوں کو، یونیورسٹیز سے، کالجز سے، گھروں سے، یہ ان کو اٹھاتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، ان کو ہپنوٹائز کرتے ہیں، ان کا دماغ چینج کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ریپ کرتے ہیں، اس کی ویڈیو بناتے ہیں، پھر ان کو اور ان کے خاندان کو بلیک میل کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو کہتے ہیں کہ جا کے یہاں پر بم لگاؤ. دس از واٹ ہیپننگ. اور پھر ان کو، میرا نہیں خیال کہ ایک بلوچ خاتون جو ہے اس کے اندر اتنا اس طرح کا کانفیڈنٹ ہو، دیدہ دلیری والا، کہ وہ دنیا کے سامنے دہشت گرد کے طور پر جانی جائے. وہ تو امن، محبت، گھریلو اور اگر کام کاج میں ہے، ورکنگ ویمن ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کچھ اور کام کرتی ہے، وہ عزت احترام کے ساتھ پردے میں رہ کر. یہ کیسے ہیں؟ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ دھبا ہیں. لیکن آپ کو ورگلایا جائے. اور یہ پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ پھر مزدوروں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. کبھی اسٹرانگ کام کیا ہے انہوں نے؟ ان کی جرت نہیں ہے. یہ ختم ہو چکے ہوئے ہیں، لولے لنگڑے ہو چکے ہوئے ہیں، ان کی ٹانگیں، ان کی ہر چیز کٹی جا چکی ہے. صرف ایک ہی چیز رہ گئی ہے، وہ رہ گئی ہے کہ اب ان کے پاس عورت کا کارڈ ہے. آپ دیکھ لیں جتنی بھی بی ایل اے کی ویڈیوز آئیں گی، اس میں آپ کو عورت ڈومینیٹ کرتی ہوئی، عورت ٹریننگ کرتی ہوئی، اور وہ امریکن ڈریسنگ میں. ان کے آقاؤں نے جس طرح سے ان کا پلان کیا ہوا وہ اسی کے اکارڈنگ کریں گے نا. اسلحہ امریکہ کا، اسرائیل کا، امریکہ کا وہ جو افغانستان کے اندر جی ٹھیک ہے. امریکہ یہ نہیں مطلب کہ وہ ڈائریکٹ ان کو دے رہا ہے، ظاہر ہے وہ اسرائیل بھارت، انہوں نے تو بین کیا ہوا ہے نا امریکہ نے. بالکل اسرائیل اور بھارت. اسلحہ امریکن ساختہ، اسرائیل کے ذریعے، بھارت کے ذریعے. فنڈنگ پیسہ بھارت، فنڈنگ اسرائیل کا، بھارت کا. نعرہ بلوچ کی آزادی کا، اللہ معافی، بلوچ نعرہ نیشنلزم کا. اب اس وقت بلوچوں کو نا جتنا ڈیٹیل میں بھی آپ نے بھی بتایا، کلچر سارا ہیوانوں والا، میں کہتا ہوں ویسٹرن بھی نہیں، ہیوانوں والا، شیطان کا کلچر، ہر ٹائم شیطانگی. ٹھیک ہے. اچھا وکاس صاحب، مسلمانیت کی ایک رمز نہیں ہے، ایک انچ بھی نہیں ہے اس میں، ظاہر ہے. اور نعرے نیشنلزم کے کیا اس طرح کا بلوچستان ہوگا اگر ان کے پاس بلوچستان ان کو چاہیے، اللہ معافی، اور تو کسی کو نہیں چاہیے. یہ تو ایک خاص لوگ ہیں جن کا یہ ایجنڈا ہے، جن کو یہ پورا کر رہے ہیں. یہ نہ تھے، نہ یہ ہیں، اور کبھی ان کو نہ ہی کبھی یہ ہوں گے. یہ اکا دکا لوگ ہوتے ہیں. میں نے آپ کو ایک والی بات کہ اب تم سمجھتے ہو مٹھی بھر لوگ آ کے مجبوریاں ہیں، لے جائیں گے. نہیں، مجبوریاں ہیں، عورتوں کی الگ سے مجبوریاں ہیں، مردوں کی الگ سے مجبوریاں ہیں. اسی کے ذریعے لیکن اختر مینگل کی کیا مجبوری ہے؟ اختر مینگل کا پہلے تو یہ کلپ سنے نا. ہاں جی. خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکل، لیکن کوئی پوری نہیں ہوئی. خواہش یہی ہوگی کہ مسلمانوں میں تو نہیں ہے، لیکن دوسرے مذہب میں اگر پھر پیدا ہوا تو ایسے بلوچ اور اسی گھرانے میں پیدا. یہ آپ نے سن لیا؟ ہاں جی. کیا کہہ رہا ہے وہ؟ کہہ رہا ہے کہ دوبارہ جنم ہوا. ہاں، مسلمان پیدا ہونے کے بجائے میں بلوچ پیدا ہونا پسند کروں گا، اور اسی گھرانے میں. ان کو اپنے مسلمان ہونے پہ کوئی فخر نہیں ہے، کوئی شکر نہیں ہے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا مینگل صاحب،
وہ انسان پیدا ہوتا ہے. جب اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے اس وقت اس کا مذہب کا تعین ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو اوبیسلی اس نے مسلمان ہونا ہے, لیکن جب اس کے کان میں, اور جب وہ بلوغت کی عمر میں پہنچتا ہے پھر وہ ڈیسیژن ہو چکا ہوتا ہے اس کی ٹریننگ کا. پہلے انسان جو کہ تم نہیں ہو, انسان کے بچے بنو. دوسرا مسلمان جو کہ وہ تم بھی, وہ بھی نہیں رہے تم. وہ پھر اس کی برملا کہہ رہے ہوں. پھر تیسرے نمبر پر وہ جس ملک میں پیدا ہوا ہے اس کی پہلی شناخت کیا آئے گی؟ پاکستان کی. ہی از اے پاکستانی. لیکن وہ کہہ رہے نہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جا کے یہ ذات قبیلے نیچے آئے گا کام. انہوں نے تو الگ سے ابھی بنا لیا نا, اس کا مطلب کیا ہے؟ پسند کروں گا. ایسے لوگ جو ذات پات اونچ نیچ میں آج سے 1000 سال پہلے والی زندگی گزارنے والے لوگ, جو کہ زمانہ جاہلیت کی زندگی گلوبل ورلڈ کے لوگ یہ لیڈر ہوں گے, یہ گلوبل ورلڈ کو تمہارا مدعا گلوبل ورلڈ میں لے کر جائیں گے, کہ جو کہ اپنے ایک علاقے کے اندر, اب بلوچستان سے مراد صرف بلوچ نہیں ہے, پشتون بھی ہے. ظاہر ہے جتنے بھی لوگ تم کیسے پورے بلوچستان کے لیڈر بن جاؤ گے؟ کہ جو تم ایک لیڈر ہوتا ہے وہ پھر ذات پات سے اوپر چلا جاتا ہے. قائد اعظم چلے گئے, جس طرح انہوں نے کہا نہ تم میں پنجابی نہ کوئی بلوچ, تم آل پاکستانی ہو. بالکل ٹھیک ہے, دیٹس اے لیڈر. وہ ویژن ہے. یہ لیڈر نہیں ہے, کرائے کے ٹٹو ہیں. اور بیسیکلی انہوں نے اپنی دکانداریاں لگائی ہوئی ہیں. ساری عمر پنجاب کو, پنجابیوں کو گالیاں دینا, ان کو قتل کروانا, ان کے قتل کے اوپر جو BLA ہے اس طرح کی آرگنائزیشن, ان کو ڈیفینڈ کرنے والا بندہ اپنی بیٹی کا رشتہ پنجاب میں کرتا ہے. یہاں پر منافقت ہے اس کی, یہاں پر منافقت ہے. یہ باتوں کے کچھ اور ہیں, ایکشنز کچھ اور ہیں. پتہ انہیں ہے کہ معاشرے چلتے کیسے ہیں اور چلا بھی رہے ہیں. میرے والد صاحب اللہ جنت نصیب کرے, مکاری سے, جھوٹ فریب سے آپ کتنے ٹائم تک چلا لیں؟ میرے والد صاحب اللہ جنت نصیب کرے, انہوں نے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جو یہ سو کالڈ لیڈرز اور یہ اس طرح بنتے ہیں, کوئی بھی ایک مسجد کے امام سے لے کر جو کہ بہت زیادہ مائک کو بیچتا تھا, اس سے لے کر ہائر ٹیئر تک, جو یہ کہتے ہیں بیٹا وہ کبھی نہ کرنا, جو یہ کرتے ہیں وہ کرنا. کرتے یہ ٹھیک ہیں, کہتے کچھ اور ہیں. کہنا کیونکہ آپ کو انہوں نے یرغمال بنا کے رکھنا ہے, ورگلا کے رکھنا ہے. اسی طرح یہ بلوچستان کے اندر, کشمیر کے اندر کرنا کیا ہے؟ کرنا ان کی رشتہ داریاں بھی ہیں, دوستیاں بھی ہیں, تعلق بھی ہیں, کاروبار بھی ہیں ان کے پنجاب کے. ان کو پتہ ہے, ریاست بھی ان کے لیے بہت اچھی ہے. ان کو اختر مینگل جیسے بگوڑوں کو بھی پتہ ہے کہ پنجاب کے بغیر نہیں سسٹم چل سکتا. پنجابیوں کے بغیر یہاں پر مزدوری اور یہ سارا جو مین پاور ہے وہ بھی نہیں پوری ہو سکتی. پتہ ہے, اپنی کمپنیوں کے اندر بھی یہ پنجابی ہائر کرتے ہیں, لیکن لوگوں کو کہیں کہ مارو, تاکہ اس کی 2 ریزن ہے. ایک, کیوس کریٹ ہو, یہ کیوٹک موومنٹ چلتی رہے, پنجاب بلوچ کی نفرت بڑھتی رہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی لیڈر نہ پیدا ہو جائے. یہ نعرہ ہم نے لگایا ہے, ہم ہی اسے سسٹین کر کے رکھیں. ٹھیک ہے, کب تک, آخر کب تک؟ لوگ سمجھ جا چکے ہیں. بالکل, لوگوں کو امن چاہیے, لوگوں کو آزادی چاہیے. ٹھیک ہے, لوگوں کو امن چاہیے, نہ کہ اس طرح کی حرکتیں چاہیے. لوگوں کو پاکستان کا حصہ بلوچستان چاہیے. بالکل, اور یہ کروڑ لوگ کی آواز ہے. بالکل, 1.5 کروڑ لوگ وہاں پر بستا ہے, اس میں سے صرف اور صرف 150 بندہ نکال دیں جو ٹھیک اس طرح کی چیزوں میں شامل ہے. 150 بندہ نکال دیں, میں بہت زیادہ کہہ دیا. اس کے علاوہ باقی 1.5 کروڑ جو عوام ہے, جو پوری پشتون بیلٹ ہے, دے آر سب کو پیسفل. پتہ ہے وہ پاکستانی ہے, اور ان سب کے لیے بھی پاکستان سب سے آگے ہے. یس, ان کے کہہ دینے سے کہ بلوچستان ہے الگ ملک بن جائے گا, نہ وہ ہونا ہے. یہ خواب ان کا خواب ہی رہنا. اب میں ایک جاوید چودھری صاحب کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا ہربیار مری کے ساتھ. اچھا, ٹھیک ہے, بھگوڑا ہے وہ بھی, ادھر سے بیٹھا ہمیشہ سے یورپ میں ہے, لنڈن سوئٹزرلینڈ ادھر ادھر پھرتا ہے کتے کی طرح. اور ادھر کیا کرتا ہے, ادھر عام بلوچ کو کہتا ہے کہ لڑو. ٹھیک ہے, وہ ان کا پولیٹیکل ہیڈ ہے جو بھی ہے.
اب مجھے بتائیں کہ اس نے کہا کہ جاوید چو صاحب نے کہ آپ کس طرح کی آزادی چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی جب 1947 سے پہلے پاکستان نہیں تھا نا تو بلوچستان تھا. تو جاوید چو صاحب نے آگے سے کہا تو پھر پنجاب بھی تو تھا نا. پنجاب پاکستان بن گیا, سندھ بھی تھا, سندھ بھی تھا, سندھ کی بھی ہزاروں سال کی تم سے بھی پرانی تاریخ ہے, بہت پرانی تہذیب ہے. ٹھیک ہے. کشمیر بھی تھا, وہ بھی بڑی پرانی تہذیب ہے. پنجاب کی بہت پرانی تاریخ ہے, بہت, ٹھیک ہے. بلوچستان بھی تھا, یہ سارے تھے. جب وہ سارے جو ہیں وہ ایک اینٹی اور ایک جھنڈے کے نیچے آ گئے ہیں, تم کیوں نہیں آ رہے؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ظاہر ہے. پھر اس کے بعد اس نے کہا اچھا ایران کے اندر بھی بلوچ پڑا رہتا ہے, کیا اس کو بھی آزاد کراؤ گے؟ میں اب اس کو کیا بولوں, اس کا ادھر نہیں بس چلا, ادھر کچھ نہیں بولا. ظاہر کرو نا جا کے, لگ پتا جائے, کرو نا. اپنے ملک کے اندر جب ریاست ماں جیسا رویہ رکھتی ہے تو تم یہاں پر بےغیرتیاں کرتے پھرتے ہو, لوگوں کو ورگلاتے ہو ساری عمر کے. 70 سال ہو گئے ہیں, لوگوں کو اب میرا خیال کرو نا جا کے. لو ٹھیک ہے, بلوچ کی بیلٹ جو ہے وہ تو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے, تو بڑے علاقوں میں ادھر سے ادھر بھی رہتے ہیں, تو کرو نا ذرا افغانستان پہ قبضہ کرو نا. بی ایل اے کو بولو نا جائے جا کے کرے, ٹھیک ہے, وہ تمہیں بتائیں گے. کیا بات کرتے ہیں, ادھر بھبکیاں ساری کی سارے صرف پاکستان کے لیے. یہاں پر ریاست ماں جیسی ہے نا, محبت کرتی ہے, لیکن اب فوج اپنے بندوں پہ گولی نہیں چلاتی. لیکن ماں کو کسی مائی کے لال میں کسی افغانستان میں رہتے ہوئے کسی پختون افغان کسی کے اندر جرت ہے کہ وہ کلیم کر سکے کہ لائن اتھے نہیں تھے وجنی چاہیے, اس کو نانی نہیں یاد کروا دیتے. تم لوگ کرتے ہو تو تم لوگ پاکستان پاسپورٹ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہو. لیکن اب وقت آ گیا ہے, وقت آ گیا ہے کہ ان کو بلاک کریں, ان کا شکنجہ کریں. ڈونٹ ڈکلیئر دیم پاکستانی, ڈونٹ ڈکلیئر دیم بلوچ, ڈونٹ ڈکلیئر ان کا ڈومیسائل, ان کی ہر چیز ختم کریں, ان کو ایلین بنا کے ان کی شناخت ختم کر کے, ان کو ایلین بنا کے شناخت ختم کر کے ان کو ماریں بے دردی کے ساتھ. یہ دنیا کے کسی ریکارڈ میں نہ آئیں, ان کو پھر پتہ لگے گا. ان کی نسل کشی کریں, یہ جو بی ایل اے کے لوگ ہیں نا, ان کی نسل کشی کریں, بالکل, تاکہ ان کی جو شہناز بلوچ جیسی اس طرح کا بغیرت بچہ بھی نہ جنم دے. بالکل ٹھیک. وقاص بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.